أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، رمضان المبارک کے 2 عشرے آج ختم ہوں گے اور ہم تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بڑا بابرکت ہے، بہت قیمتی ہے. لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں ہم اور آپ آج نماز مغرب سے داخل ہوں گے آخری عشرے میں، یہ آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اس آخری عشرے کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کس لیتے تھے. ازار کسنے کا مطلب کیا ہے؟ کمر کس لینا، ازار کو مضبوط کر لینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر لگا دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے. اب اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. خصوصی طور پر آخری عشرے میں عبادت کے لیے پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو جاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی عبادت کے لیے پورے طور پر اپنے آپ کو لگا دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آخری عشرے کی خصوصی طور پر ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور خصوصی طور پر اس آخری عشرے کا عبادات کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصوصی اہتمام اس آخری عشرے کے لیے پایا جاتا تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں ویسی محنت کرتے تھے عبادات میں، اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں، کہ ویسی محنت آپ دوسرے دنوں میں، دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی دوسرے ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں، دوسری راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کچھ کم نہیں ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ.
عام دنوں کا حال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا، آپ کی عبادت کا، کہ راتوں میں آپ اتنے لمبے قیام کرتے تھے تہجد کی نماز میں کہ آپ کے قدم میں، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام راتوں میں قیام اللیل کے اہتمام کی بات ہے، عام راتوں میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو پھر اتنی لمبی لمبی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا کہ میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اللہ کے اس انعام و احسان کے بدلے میں، اس کے شکریہ میں اللہ کی یہ عبادت کرتا ہوں۔ میں اللہ کی نظر میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عبادتوں کا حال ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عبادتوں کا حال یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیسی عبادت کرتے تھے اور کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، خواتین اسلام، یہ آخری عشرہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آخری عشرہ جو قیمتی ایام باقی رہ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان قیمتی ایام کو اعمال صالحہ میں مصروف رکھیں۔ اس آخری عشرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی۔ وہ لیلۃ القدر جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر لیلۃ القدر ہے۔ اس آخری عشرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت سناتے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی تلقین کرتے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک کی ایک رات ایسی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ آگے آپ کیا فرماتے، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خيرها الا محروم، جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیلۃ القدر کی جو شخص قدر نہیں کرے گا، لیلۃ القدر کو جو شخص اس کی برکتوں کو، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو واقعی وہ انسان بڑا بدنصیب انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، لیلۃ القدر کے خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو واقعی بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ ایسے فضیلت کے مہینے رکھے ہیں، فضیلت کی کچھ راتیں رکھی ہیں، فضیلت کے کچھ ایام رکھے ہیں، جن ایام میں، جن راتوں میں، جن مہینوں میں ہم اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فضیلت کی راتوں سے، فضیلت کے ایام سے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان راتوں کی قدر کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہماری حالت پر۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس کے 20 ایام ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی جذبہ، کوئی شوق نظر نہیں آتا، عبادتوں کا ہمارے پاس کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور ہیں،
لیکن اس ماہ مبارک کے روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تراویح کا ان کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، 5 وقتہ جو فرض نمازیں ہیں اس میں بھی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ کیا بہانہ ہے؟ تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر، کاروبار کا ٹینشن لے کر کے رمضان یہ کمانے کا مہینہ ہے، وہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ، دنیا کمانے کے پیچھے پڑے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جنہیں کوئی تجارت، کوئی کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ کتنا بھی تجارت ہو، کیسا بھی کاروبار ہو، لیکن سب سے بڑی تجارت یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، آخرت کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ قرآن میں سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری مال کی محبت اور بچوں کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے، آل و اولاد کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کی عبادتوں سے غافل مت ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یقیناً وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے یہ دنیا کی تجارت، یہ کاروبار، یہ دنیا ہم دوسرے دنوں میں بھی کما سکتے ہیں، لیکن یہ جو قیمتی ایام ہے، یہ جو قیمتی لمحات ہے، جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، یہ ہماری زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ نماز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب تم کبھی نماز کے لیے کھڑو تو یہ سوچ کر کے نماز میں ٹھہرو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، پتہ نہیں دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ۔ یہی تعلیم ماہ رمضان کے حوالے سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کی یہ قیمتی لمحات کی قدر کر لے، ماہ رمضان کی قدر کر لے، ماہ رمضان کا یہ جو بقیہ ایک آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے ان کو غنیمت جان لیں، یہ سوچ کر کے کہ کہیں یہ میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ماہ رمضان کے ایک ایک دن کی ہم اس طرح سے قدر کریں، یہ سوچ کر کے کہ یہ ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک انسان زندگی بھر لہو لعب میں پڑا رہتا ہے۔ ہمارے نوجوان لہو لعب میں پڑے ہیں، کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کے قیمتی لمحات کو گیم کھیلنے میں اور IPL دیکھنے میں مصروف ہے۔ بس دن میں کسی طرح سے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ نمازوں کی قدر ہے، نہ ان کے پاس ذکر و اذکار کا کوئی اہتمام ہے، نہ تراویح کا کوئی اہتمام ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی کوئی پابندی۔ بس ایک رسمی طور پر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے روزوں کا ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کی، ان کے روزے کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے آئیں گے جن کے قیام پر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ راتوں میں جاگے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر نہیں کرتا، لہو لعب میں گزار دیتا،
پوری زندگی وہ ہوش میں نہیں آتا، بیدار نہیں ہوتا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن انسان کی زندگی میں دو ایسے موقع آتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں جو قیمتی لمحات کو اس نے ضائع کیا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو برباد کیا ہے، اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے اس وقت مہلت مانگتا ہے، لیکن اس وقت اس کو مہلت نہیں ملتی۔ ایک انسان جب موت کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے، موت کے منظر کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، موت کا فرشتہ جب اس کے پاس آ جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں اپنی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنی ساری پراپرٹی، زمین و جائیداد، بیوی بچے، دوست و احباب، خاندان اور قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر کے میں سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہوں۔ آدمی کو اس وقت ہوش آتا ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، لیکن اس وقت اس کو مہلت نہیں ملتی۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا۔ انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، تو میری چھوڑی ہوئی دنیا کی زندگی میں مجھے اور چند دن گزارنے کا موقع دے دے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اپنی اس چند لمحات میں، چند دنوں میں کچھ نیک اعمال کروں۔ اللہ رب العالمین سے تھوڑا موقع مانگتا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے بڑی لمبی زندگی عطا کی، پوری زندگی لہو لعب میں گزار دیا، نیک عمل کرنے کی اسے توفیق نہیں ملی۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے اللہ سے مہلت مانگے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے، میں نیک اعمال کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بس کہنے کی بات ہے، ورنہ تجھے نیک اعمال کرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے میں نے تیری زندگی میں ایک لمبا موقع عطا کیا تھا، بڑی لمبی زندگی تجھے دی، لیکن تو نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی، اپنی پوری زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہماری دی ہوئی روزی کو ہمارے راستے میں تم خرچ کرو، تمہاری موت آنے سے پہلے زندگی ہی میں خرچ کر کے اجر و ثواب حاصل کر لو، نیک کام کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے گا اس وقت تم اللہ سے مہلت مانگو گے اور کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ کیوں نہیں مجھے تھوڑا موقع دیتا، میری زندگی میں تھوڑا موقع دے دے اور میری موت کا وقت تھوڑا مؤخر کر دے، تھوڑا ٹال دے، میں صدقہ اور خیرات کر کے میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا، ٹالا نہیں جاتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں ملے۔ میرے بزرگوں، دوستو، زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے جو زندگی میں ہمیں فرصت کے لمحات دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں جو قیمتی ایام دیے ہیں، ان کو غنیمت جان لے، ان سے محروم ہونے سے پہلے۔ اللہ نے صحت دی ہے، غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال کو غنیمت جان لو غریبی اور مفلسی آنے سے پہلے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ ایک زندگی میں ایک موت کے وقت انسان سنبھلتا ہے اور ہوش میں آتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے اور اپنی زندگی میں جو اس نے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کیا ہے اس پر وہ افسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب انسان مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوتا ہے، حساب و کتاب ہوگا،
جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، جب اسے جہنم کی آگ کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت انسان شرمندہ ہوگا، افسوس کرے گا۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب تم دیکھو گے کہ نافرمان لوگ، گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے، اللہ سے مہلت مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا، سن لیا، اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں ہم کو بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے نیک بنیں گے۔ انسان کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے عذاب کو اپنی نظروں سے دیکھے گا، اس وقت اسے ہوش آئے گا اور اللہ سے دنیا میں آنے کی مہلت مانگے گا، جبکہ کسی بھی انسان کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت جان لیں موت آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم مقصد زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا توشہ ہے۔ وہ صحابہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزرتا تھا، وہ صحابہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرتا تھا، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہم جانتے ہیں، مرض الموت میں تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، موت سے ڈر کر رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرا موت کے بعد آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توشہ ختم ہو جائے اور سفر آخرت کا سفر ابھی باقی رہ جائے اور میں سفر آخرت کی جو آخری منزل ہے میں جنت تک نہ پہنچ پاؤں۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا میں ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا سفر کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پوری تیاری ہمارے پاس ہوتی ہے، جتنا بڑا سفر ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری ہماری ہوتی ہے، لیکن سفر آخرت کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ سفر آخرت کے لیے کیا ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ ہم نے تیار کر رکھا ہے؟ اللہ ہمارے نفسوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے نیکیوں کا کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کے قیمتی لمحات، یہ مبارک ایام جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ آج سے آخری عشرہ شروع ہوگا، اس آخری عشرے کے جو بقیہ ایام ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان بقیہ ایام کی ہر طریقے سے ہم قدر کرنے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ اگر ہم ان راتوں کی قدر نہیں کیے، شب قدر کی قدر نہ کرنے والا انسان بڑا بد نصیب انسان ہوگا اور وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ کیا یہ ثواب، یہ فضیلت ہم کو ایسی ہی حاصل ہو جائے گی؟ اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ ویسی محنت اور ویسی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور راتوں کو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ایسی ہی لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، وقت گزاری میں، ٹائم پاس میں ان راتوں کو گزار دے، بلکہ راتوں کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کی ایک ایک گھڑی ہماری اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیں،
دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ راتیں وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد رکھیں, اپنی ایک ایک مراد کو پوری کرا لیں اللہ سے. ہمارے زندگی کے جو بھی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, ان راتوں میں اللہ کے سامنے ہم روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہم کو نوازے گا. اور یاد رکھیں کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر میں اگلے آنے والے ایک سال کا پوری تقدیر لکھی جاتی ہے. اگر ان راتوں میں ہم ایسے ہی سو کر کے ان راتوں کو گزار دیں گے, لہو لعب میں گزار دیں گے, بیکار وقت ٹائم پاس کرنے میں اگر ان راتوں کو گزار دیں گے, ان لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے بڑے بڑے فیصلے اس رات میں کرتا ہے. اگر ہم ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں. زندگی اور موت کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. ہماری کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. خیر اور شر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ, خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو ان راتوں کی قدر کر کے خوش نصیبوں میں اپنا شمار کرا لیتے ہیں. پھر بزرگوں دوستو, ان راتوں میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام سمیت پورے کثرت سے اتنے زیادہ فرشتے نزول فرماتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے تنگ ہو جاتی ہے. یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ خیر و برکت لے کر کے فرشتے آتے ہیں. خیر و برکت لے کر کے فرشتے اتنا زیادہ آتے ہیں ان راتوں میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے. وہ خیر و برکت کو تقسیم کرتے ہیں. اور جو بندے ان راتوں کو جاگتے ہیں, اللہ کی عبادت میں ان راتوں کو گزارتے ہیں, تو وہ فرشتے وہ خیر و برکت کو ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, اس لیے یہ جو بقیہ ایام ہیں, آخری عشرہ ہے, ہم اس کی قدر کریں. اور اس آخری عشرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے فضائل اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس آخری عشرے میں پورا اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. پوری زندگی آپ نے اعتکاف کیا. اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. وہ مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. اب یہاں اس کا کوئی دوسرا کام نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, آخری عشرے کی رحمتوں, آخری عشرے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعتکاف جیسا عظیم عمل, اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ بوڑھے لوگ ہیں وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنا, جن کو گھر میں کوئی کام نہیں ہے. نوجوانوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے, بزرگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے, نوجوانوں کو, خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے. وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آخری عشرے کی رحمتوں سے وہ مالا مال ہوتے ہیں. خاص طور پر شب قدر کی سعادت انہیں حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے, اس لیے کہ یہاں پر کوئی دوسرا کام ان کے لیے نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر باقاعدہ 100 لوگوں کی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں, 100 کی تعداد میں بیٹھتے ہیں, نوجوان بیٹھتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے اس آخری عشرے کی قدر کریں, ہم تیاری کریں. اور ایک ایک لمحے کو عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے, اور اس آخری عشرے میں ویسی محنت کرتے تھے جیسی محنت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے. آخری عشرہ آتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں, مسجدیں ویران ہو جاتی, لوگ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر وقف کر دیتے تھے. راتوں کو جاگتے, دن میں عبادت کرتے. ہمارا حال یہ ہے کہ آخری عشرے میں اپنے آپ کو عید کی تیاریوں میں لگا دیتے. میرے بزرگوں دوستو, ہمیں چاہیے کہ انما الاعمال بالخواتیم, دیکھیے رمضان کا آخری عشرہ, اس پر ہمارا خاتمہ ہوگا, اور یہ اختتامی ایام ہے. ان ایام کی اگر ہم قدر کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا, ہمیں شب قدر کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے, اور ہم بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والے اس
آخری عشرے کی ہم بھرپور قدر کریں، پوری تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اعمال خیر میں مصروف رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بلاؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔